السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 27 رجب المرجب بالکل میرے اور آپ کے قریب ہے۔ آج میں ان بہنوں سے بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ التماس کروں گا جن بہنوں کی شادی کو 10 سال 12 سال 8 سال ہو گئے اور ابھی تک ان کا اولاد نہیں ہے، تو وہ 27 تاریخ میں آنے والی جو تاریخ ہے اس میں ایک دن کا یہ عمل ضرور کر لیں، ایک دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے پروردگار آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ 27 رجب کا بہت خاص، بہت طاقت بھر ایک عمل میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ کوئی بھی میری بہن جو یہ سوچتی ہے میں نے بہت سارے وظیفے کر لیے، میں نے بہت سارے عمل کر لیے، میں نے بہت دعائیں مانگ لی، میں نے بہت دعائیں پڑھ لیں، کہیں سے کوئی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری بات کی سنوائی نہیں ہو پائی، اب میں کیا عمل کروں، کون سی دعا کروں، تھک گئی ہوں وظیفے کرتے کرتے، تو آج جو وظیفے کرتے کرتے تھک گئی ہیں ان کے لیے آج میں بہت زیادہ خاص عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے جتنے چاہیں اتنے وظیفے کیے ہوں، مگر یہ ایک عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آنے والی 27 رجب کو کس وقت میں، کب اور کتنا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ اور یہ بات تو پکی ہے کہ صرف ایک رات کا میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے 27ویں شب میں یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا، چاند سا بیٹا عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ بخوبی جانتی ہوں گی، اتنا تو آپ کو علم ہوگا کہ 27 رجب جو ہے نا، یہ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی شب ہے۔ معراج اس کو کہتے ہیں جس میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے اپنے رب کی حضور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا بھی تھا اور اپنا دیدار کرایا بھی تھا۔ یعنی آپ آسمانوں پر گئے تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا، اپنے چہرے کو دکھایا، اسی کو اپنے آقا کی ہم معراج والی رات کہا کرتے ہیں، جس کو 27ویں شب بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے میں اسی کے متعلق آپ کو ایک بہت خوبصورت عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے لیے آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اور وہ اس کو لازمی کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا میری بہن ہیں کوئی بھی، تو میں ان سے بہت محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہمیں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے وظائف قرآنی حدیثی تلاش کر کے آپ کے لیے لے کر کے آئیں۔ دیکھیں، آپ ہمارے چینل سے کسی بھی وظائف کو آپ کر سکتی ہیں، ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہوا کرتی ہے، اور ہر ایک وظیفہ ہمارے یہاں پر جو ہے واقعی میں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب یا کسی نہ کسی بزرگ کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی عمل کو، کسی بھی وظیفے کو کر لیں، سارے وظیفے بہت اچھے ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو 27ویں شب کا عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے یہ 27ویں تاریخ کو کرنا ہے، یعنی 27ویں جو دن ہوتا ہے اس سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے وہ 27ویں رات ہوتی ہے، یعنی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو اسی لیے 27ویں جو شب ہوگی وہ 26ویں دن کی جو شام والی رات ہوگی نا، وہ 27ویں رات ہوگی۔ آپ نے اس 27ویں رات میں، اس 27ویں شب میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے نماز عشاء کو پڑھنا ہے۔ باوضو رہ کر آپ نے نماز عشاء کی تلاوت، یعنی نماز عشاء کو پڑھیں گی، اور باوضو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے مصلی کو وہیں پر بچھائے رکھنا ہے۔ کسی سے کوئی بات کرنی ہو، ہم کلام ہونا ہو، تو آپ نے نماز کے فوراً بعد بات کر لیں۔ نماز کے بعد میں جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور یہ صرف ایک دن کا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بس ایک ہی بار کرنا ہے، انشاءاللہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے نماز پڑھ لی، پوری نماز آپ نے عشاء کی پڑھ لی۔ عشاء کی نماز پوری پڑھنے کے بعد میں آپ نے اسی مصلی، یعنی اسی جا نماز پر جس پر نماز پڑھی ہے اس پر آپ نے 12 رکعت نوافل نماز کو ادا کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ نیت جیسے آپ نوافل نماز کی عام طریقے سے کی جاتی ہے اسی طریقے سے کریں گی۔ اس کے بعد میں آپ نے ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد میں اگر قل یا ایھا الکافرون یا
کل سے پہلے والی کوئی بھی صورت آپ کے یاد ہو تو آپ وہ پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں کل شریف پڑھ لیں، اور اگر کوئی بھی صورت آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ نے دونوں رکعتوں میں کل شریف ہی کی تلاوت کر لینی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی ہی سورت کو آپ نے دونوں رکعتوں میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ اتحیات پڑھیں گی، درود پاک پڑھیں گی، درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں اب آپ نے یہ یہاں پر خاص بات یاد رکھنا ہے، اب آپ نے جو یہاں پر پڑھنا ہے نا تو 30 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پورے پڑھنے کے بعد میں آپ نے یہاں پر 30 مرتبہ تیسرے کلمے کی تلاوت کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہاں پر 100 مرتبہ استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، استغفر اللہ 4 مرتبہ، استغفر اللہ 5 مرتبہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے اگلی 2 رکعت نوافل نماز کو پڑھنا ہے۔ نوافل نماز جیسے میں نے ابھی بتایا آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں پھر بیٹھنے کے بعد میں آپ نے پھر یہی پڑھنا ہے، 30 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ ہر 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے 12 رکعت نماز کو ادا کر لینا ہے، اور بیچ میں 6 مرتبہ، جب 12 پڑھیں گے 2 پڑھیں گے تو بیچ میں 6 مرتبہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور 6 مرتبہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نماز سے فارغ ہو کر، اپنے اس وظیفے سے فارغ ہو کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رات کی تنہائی میں اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ شوہر آپ کے قریب میں ہو تو دونوں اس عمل کو کر لیں، شوہر آپ کے پاس ہو تو، اور اگر شوہر اب آپ کے پاس نہیں ہے، کل آنے والا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اکیلی اور تنہا بھی کر سکتی ہیں۔ اگلے دن کا آپ نے صبح میں فجر میں اٹھنا ہے، جو 27واں دن ہوگا، آپ نے صبح میں اٹھنا ہے۔ صبح میں اٹھنے کے بعد میں سحری تناول فرمانی ہے، اور 27ویں دن کا یعنی رات میں یہ عمل کرنا ہے، اور دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ شام کو افطار کرنی ہے، افطار سے 5 منٹ پہلے آپ نے دسترخوان سجا لینا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حضور رو رو کر اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے افطار کرنا ہے۔ پورے دن ایک بھی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، ہر نماز میں اپنے لیے اور تمام اور بہنوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر شام کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گی۔ عشاء کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دن ایک رات کا عمل آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئے گا، آپ کے گھر میں 4 چاند لگائے گا، جس کی آپ کو بہت کئی سالوں سے آس ہے۔ انشاءاللہ وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ 27 رجب میں میرے کہنے سے اس عمل کو آپ ضرور کرنا۔ دوستو ساتھیو، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی ویڈیو کی آپ کو ضرورت نہ ہو، مگر میری بہت بہنیں ایسی ہیں، بہت بھائی ایسے ہیں جن کو اس ویڈیو کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ جس کو ضرورت ہے اس تک ہماری ویڈیو پہنچ جانی چاہیے۔ دوستو چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔